علیہ السلام کو کنگ سولومن کہتے ہیں جی وہ کہتے ہیں ہمارا قبائلی سردار اور ہمارا بادشاہ تھا، اور یہ اسے ہدایت سے نبی سے پیغمبر کاٹ سے کے دیکھتے ہیں، کاٹ کے اپنے نسب کے ساتھ، اپنے جس کو کہتے ہیں نا کہ سامی نسل پرستی کے ساتھ، اس کے ساتھ جو ہے وہ جوڑتے ہیں اور قبیلوں کے ساتھ، اور اسی لیے انبیاء کو قتل کیا ہے، انبیاء کے اوپر نعوذ باللہ بدترین الزامات لگائے ہیں۔ اور ہم جب ابھی قید میں گئے تو وہاں انہوں نے ایک شعر لکھا تھا، جہاں جہاں ہم نظر ڈالتے تھے مزامیر داؤد کا ایک شعر انہوں نے ہمارے لیے لکھا تھا۔ وہ شعر یہ تھا: الشعب الابدی لا ینسا ایثار الاعداء وامسک بہم، ہم وہ ابدی گروہ ہیں جو اپنے دشمن کو نہیں بھولتے، اس کا پیچھا کرتے ہیں اور اسے پکڑ کے کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں۔ یہ انہوں نے ہمیں ڈرانے کے لیے مزامیر داؤد کا، لیکن یہ تو داؤد علیہ السلام کے تعلیم کے حقدار تو میں ہوں، داؤد علیہ السلام، میں تمہیں بتاؤں گا کہ ہم اپنے دشمن کو نہیں بھولتے، ہم اپنے دشمن کا پیچھا کرتے ہیں اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، اور ان زائنس کو، اس نتنیاہو کو، ان دہشت گردوں کو بھولیں گے بھی نہیں، پیچھا بھی کریں گے اور کیفر کردار تک بھی پہنچائیں گے۔ تو بات مسجد اقصیٰ کی ہو رہی ہے، مسجد اقصیٰ خطرے میں ہے، مسجد اقصیٰ پکار رہا ہے، مسجد اقصیٰ آواز دے رہا ہے رسول اللہ کی امت کو، سناٹا تاری ہے، اب سناٹا تاری، اور سناٹے کے ساتھ آپ دیکھیں اس کے محافظین تو ہم 2 ارب انسان ہیں، لیکن اس وقت عملاً اس کے محافظین غزہ کے عوام ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی اس آپریشن کا نام ہی طوفان الاقصیٰ رکھا ہے، جی ہاں، طوفان الاقصیٰ رکھا ہے۔ تو اب غزہ میں کیا ہو رہا ہے؟ جو کہ محافظین ہے اقصیٰ کے، وہاں پہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس تعینات کی جا رہی، اور ہمارے وزیر دفاع کہہ رہے ہیں یہ اعزاز ہے، ہمارے رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اعزاز ہے، پاکستان کی فوج وہاں جائے گی۔ بھائی یہ اعزاز تو 1947 سے تھا، یہ اب بن گیا جب ٹرمپ نے کہا۔ یہ اعزاز تو اس وقت تھا اور اس وقت سے ہے جب اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے، جب علماء نے جہاد کا فتویٰ متفقہ طور پر دے دیا، اس کے بعد کہ مسلم حکمرانوں اور جردیلوں کے اوپر فلسطین کے حالات کے تناظر میں جہاد فرض ہو چکا ہے، اور جو اس فرض کو پورا نہیں کرے گا عند اللہ گنہگار ہے۔ تو آپ نے تو اس وقت کچھ نہیں کہا کہ ہمیں فوج بھیجنی چاہیے، اب ہمارے فورسز وہاں جانے چاہیے۔ اب جب ٹرمپ نے کہا تو آپ کہتے سعادت آپ کو یاد آ گئی، آپ کو فضیلت یاد آ گئی۔ تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں کچھ سوالات کے جوابات چاہیے، اور وہ سوالات کے جوابات نہیں ہوں گے تو آلریڈی شمع جنیجو کو یونائٹڈ نیشن میں بٹھانے سے، اور شمع جنیجو کو کون نہیں جانتا، جو ٹرمپ کے لیے جو نتنیاہو کی ملاقات کے لیے منتیں ترلے کر رہی ہے، جو اس کو اپنا آئیڈیل سمجھتی ہے، جو اسرائیلی ڈیفنس فورس، جو اسرائیلی